اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن روز عرفہ کا دن تھا، بہت بڑی عید کا دن تھا، بڑا فائدہ اٹھایا ہوگا لوگوں نے، اگرچہ اس عید کو کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن خدا تعالی اپنے بندوں پر رحمت اور عبادت کے دروازے کھول دیتا۔ آج کے دن جو اس دسترخوان بچھایا ہے، آج شیطان کو دستکار آ گیا اور وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ روایت میں ہے امام زین العابدین علیہ السلام عرفہ کے دن سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ آج بھی تو غیروں سے مانگ رہا ہے، خدا سے سوال ہی نہیں کر رہا۔ حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں بچے پلنے والے خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوش بخت ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن کی کچھ اعمال ہیں۔ غسل کرے قبل از وقت ظہرین، ظہر سے قبل امام حسین کی زیارت کا ثواب 1000 حج اور 1000 عمرہ اور 1000 جہاد سے بھی زیادہ۔ جو خوش نصیب تھے جو کربلا جو عرفات میں تھے اور عرفہ یا دعائے عرفہ کی تلاوت کر رہے تھے، خوش نصیب تھے جو امام حسین علیہ السلام کے روزے پر موجود تھے اور وہیں پہ دعائے عرفہ کی امام کے گنبد کے سامنے دعائے عرفہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس زیارت کی فضیلتوں میں بہت سے مؤثر حدیثیں نقل کی گئی ہیں کہ آج کے دن جو کوئی قبہ مقدسہ کے تحت رہے تو اس کا ثواب عرفات والوں سے کم نہیں ہے، عرفات سے بھی برابر ہے، عرفات کے برابر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے گنبد کے نیچے کھڑا ہو اور امام کے زیری کے پکڑ کے کھڑا ہو کہ اور وہ ان لوگوں سے مقدم ہے کہ جن کی زیارت کی کیفیت باب زیارت میں آئے گی، تاہم وہ یاد رہے کہ یہ ثواب اور درجہ اس شخص کے لیے جو اپنا واجب حج چھوڑ کر زیارت کو نہ گیا ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نا جو اپنا واجب حج مطلب پیسہ ہے اس کے پاس کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، حج کو چھوڑ کے وہ زیارت امام حسین پہ آیا ہے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد دعائے عرفہ پڑھنے سے قبل زیر آسمان کے نیچے 2 رکعت نماز بجا لائے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اور تاکہ اس عرفات میں حاضری کا ثواب مل سکے اور اب اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین کے حکم کے مطابق دعائے عرفہ پڑھے۔ دعائے عرفہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ سے۔ اعمال عرفہ بجا لائے، اعمال عرفہ بھی کیے ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ یہ اعمال بہت زیادہ ہیں کہ اس مختصر کتاب میں ان کا بیان ممکن نہیں، پھر بھی حسب گنجائش ہم نے چند اعمال کا ذکر کیا ہے۔ شیخ قمی مصباح میں فرمایا ہے یوم عرفہ کا روزہ مستحب ہے، بشرط یہ کہ دعائے عرفہ پڑھنے میں کمزوری آنے کا خوف نہ ہو۔ زوال سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے اور شب عرفہ اور روز عرفہ زیارت امام حسین بھی مستحب ہے۔ زوال کے وقت زیر آسمان ظہر اور عصر نہایت مناسب سنجیدگی سے بجا لائے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد توحید اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ کافرون پڑھے۔ بعد نماز 4 رکعت نماز دوبارہ پڑھے، 50 مرتبہ سورۃ توحید کی قرات کرے ہر رکعت میں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز وہی ہے جو امیر المؤمنین کی نماز ہے، یہ جو اعمال روزے جمعہ میں مذکور بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں 4 رکعت نماز کے بعد تسبیحات 10 تسبیحات پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، سید ابن اقبال میں درج کی ہیں، میں اپنی کتاب اقبال میں درج کی ہیں۔ اتنی دعائیں ہیں، بہت بڑی دعا ہے دعائے عرفہ، وہ بھی درج کی ہے۔
مؤلف کہتے ہیں کہ یہ دعا مقام عرفات کی ہے جو پھر طویل بھی ہے، لہٰذا ہم نے یہاں درج ذیل کی ہے۔ علاوہ ازیں آج کے دن بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا پڑھے جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔ صحیفہ کاملہ میں بھی ایک دعا موجود ہے، وہ آج کے دن پڑھی جاتی ہے اور دونوں جہانوں کے تمام مطالب مقاصد پر مشتمل ہے۔ اس دعا کو سب کو دل سے پڑھنے والے پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اس دن پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے سید الشہداء امام حسین کی دعا ہے۔ بشیر بسران غالب اسوید سے روایت ہے کہ روز عرفہ بے وقت میدان عرفات میں ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب آپ نے اپنے فرزندوں اور شیعہ کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے، پہاڑ کی بائیں طرف کھڑے ہوئے اور پھر سمت کو رخ کر لیا، اپنے دونوں ہاتھوں چہروں کے سامنے پھیلا دیے اور خدا کے حضور عاجزی اور مسکینی کی حالت میں یہ کلمات کہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا دن بہت بڑا دن تھا۔ آج کا دن کے اعمال میں درج ذیل ہے کہ جو دعا آج کے دن کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال جن کو خدا توفیق دے وہ آج کے دن عرفات میں موجود ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عرفات میں موجود تھے اور دعائے عرفہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اسی کے لیے آج کے دن بھی بہت سے اعمال اور دعائیں بھی ہیں، لیکن آج کے دن کی اہم ترین دعا دعائے عرفہ ہے، اور دعائے مناجات کے لحاظ سے آج کا دن پورے سال کے دنوں میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے۔ پورے سال میں امام فرماتے ہیں یا ائمہ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، سارا سال نہ بخشا گیا ہو تو آج کے دن بخشا جائے۔ آج کے دن روز عرفہ کا دن ہے نا، اس دن بخشا جائے گا، سارا سال نہ بخشا گیا ہو۔ بس اس روز اپنے زندہ اور مردہ مومن بھائیوں سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں روایت ہوئی ہے کہ عبداللہ بن جنہب عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی حالت کیا تھی، ان کی حالت کیا ہوتی، اور وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے کس طرح دعا کرتے تھے، اور زید زسی کی روایت ہے وہ کس طرح دعا کرتے تھے، کس طرح جلیل معاویہ ابن وہب عرفات میں کس طرح کھڑے ہوتے اور کیوں کر اپنے ایک مومن بھائی کے لیے دعا کرتے۔ علاوہ ازیں آج کے دن کی عظمت کے بارے میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات بھیج خدا علیہ پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام سے بھی روایت کی ہے کہ اس روز دعا کرنا ایک بہترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ بس امید واسق ہے کہ مجھ گنہگار کو میری زندگی اور موت میں ہر حال میں اپنی روز عرفہ کی دعائیں فراموش نہیں کریں گے۔ آج کے دن کی تیسری زیارت جامعہ ہے پڑھے جو 11ویں فصل میں ہے، اور اس کے آخر حصے میں یہ دعا پڑھے۔ مؤلف کہتے ہیں روز عرفہ دعاؤں کے سلسلے میں سید ابن طاؤس نے غروب آفتاب کے وقت پڑھنے کے لیے اس دعا کا ذکر فرمایا، بسم اللہ و باللہ و سبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ وہی دعا ہے جس دعائے اسرات جو قبل ازیں چھٹی فصل میں ذکر ہو چکی ہے۔ بس یہ دعا ہر صبح شام پڑھی جاتی ہے، اور اس کو آخر روز عرفات پڑھنا ترک نہ کرے۔ اور عشراتی اذکار کے جن کو شیخ قمی نے نقل فرمایا ہے، اور وہی یہ اذکار ہیں جو سید نے تحریر فرمائے ہیں۔ صلوات بھیج خدا رضا پر اللہم صلی علی محمد و محمد۔ آج کا دن بڑی فضیلت کا دن تھا۔ اب آج کی جو رات ہے عید الاضحیٰ کی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ یہ 4 راتوں میں سے ہے، یہ بڑی فضیلت اور بابرکت رات ہے عید الاضحیٰ کی رات۔
ان 4 راتوں میں سے ہے جن میں شب بیداری مستحب ہے. شب بیداری کرنا مستحب ہے. آج کی رات آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس شب میں امام حسین کی زیارت مستحب ہے. اور دعا یا دائم الفضل علی البریہ یا فاسقۃ الیدین فی العطیہ کا پڑھنا بھی بہتر ہے، اور جس کا ذکر شب جمعہ کے اعمال میں ہو چکا ہے. آواز بلند سلامت پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم. ہمارے تمام دعائیں قبول فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. زندہ مومنین کی صحت و سلامتی عافیت، زندہ مومنین کو صحت و سلامت رکھ، اور جو بے اولاد ہے سب کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو زیارات پہ جا چکے ہیں ان سب کو سفر بے خطر فرما، اور ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. کربلا معلیٰ، نجف، شام، کربلا سب کی زیارت نصیب فرما. شام، کربلا، مدینہ، مکہ، حج و زیارات نصیب فرما. ہمارے گناہ معاف فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. آخر دعوانا